اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز قرآنی قصے، اور ہم ان قصوں کے سلسلے میں ان اقوام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے پہلے آپ نے قوم نوح، جناب قوم سمود، اصحاب رس کے قصے ملاحظہ فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے جناب لوط کی قوم کے قصے کو لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عذاب نازل فرمایا۔ جناب لوط جناب ابراہیم کے قریبی رشتہ دار تھے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کے بھانجے تھے، بعض کہتے ہیں بھتیجے تھے، بعض کہتے ہیں خلیل بھائی تھے، بہرحال رشتہ دار تھے۔ جناب ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کے قصے کے بعد جب آپ کو جناب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اس کے بعد آپ لوگ بابل سے جلا وطن کر دیے گئے یا چھوڑ کے چلے آئے اس علاقے کو، تو ساتھ میں جناب لوط بھی آ گئے، کہاں؟ فلسطین کے علاقے میں آ گئے، اور اس کے بعد وہاں موجود تھے، وہاں رہے تھے جناب ابراہیم کے ساتھ۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ، صدوم قوم ہے، صدوم علاقہ ہے، آپ وہاں جائیے، اور وہاں کے لوگ بہت ہی برائی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی آپ تبلیغ کیجیے۔ جناب لوط کا قصہ قرآن مجید میں 14 سوروں میں بیان ہوا ہے اور بہت ہی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ میں ان تمام آیتوں کا ذکر نہیں کروں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80 سے 84، سورہ ہود 77 سے 83، سورہ ہجر، سورہ انبیاء، شعراء، نحل، عنکبوت، صافات، زاریات اور قمر، ان تمام سوروں میں جناب لوط کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے۔ چونکہ ہمارا مطلب صرف بچوں کو اور لوگوں کو ان کے حالات سے آگاہ کرنا رہتا ہے، میں ان تمام آیتوں کو نہیں پڑھوں گا۔ جناب لوط کی قوم، جب جناب لوط وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ لوگ بہت برائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی برائیاں کیا تھیں؟ ان کی برائیاں جس طرح آپ نے کل دیکھا کہ اصحاب رس کی عورتیں مصاحقہ کرتی تھیں، ہم جنس پرستی کرتی تھیں، اور عورتیں عورتوں سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتی۔ اسی طریقے سے جناب لوط کی قوم، یہ لوگ کیا کرتے؟ یہ لواط کرتے تھے، یعنی مرد سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے، جو بہت ہی برا اور بہت ہی بد عمل تھا۔ جناب لوط وہاں گئے، انہوں نے ان کو تبلیغ کی، سمجھایا بجھایا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ شروع کہاں سے ہوا؟ شروع یہ ہو کہ لوگ بڑے خسیس تھے اور بڑے ہی کنجوس تھے، یہ پیسے نہیں خرچہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کا جو علاقہ تھا وہ ایک ایسی گزرگاہ پہ تھا جہاں سے بہت سے قافلے گزرتے تھے، تو جو قافلے گزرتے تھے تو ان کو ان کی میزبانی کرنی پڑتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کو ورغلایا، انہوں نے ایک قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا برا عمل کیا، پھر وہ لوگ دوبارہ ادھر نہیں آئے، پھر دھیرے دھیرے یہ کام ان کے یہاں پھیلتا چلا گیا، اور یہ اس برائی میں پڑتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بہت سی برائیاں کرتے تھے، بہت سی برائیاں تھیں ان کی، یہ جو ہے وہ خاص برائی تھی، اور یہ اتنے اس میں عادی تھے، اس کے عادی ہو گئے تھے کہ یہ کسی کی بات ماننے کو، سننے کو تیار نہیں تھے۔ سورہ آل عمران کی میں کچھ آیتیں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کی حالات معلوم ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آیت نمبر 60، آیت نمبر 80، ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ تم وہ برائی کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، اتنی بری چیز ہے یہ، اس کے تم سے پہلے یہ برائیاں کسی نے نہیں کی۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ تم اپنی شہوت کو عورتوں کے علاوہ سے، یعنی مردوں سے بجھاتے ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ وما کان جواب، اب جب جناب لوط نے تبلیغ کی، سمجھایا بجھایا، منطق کچھ نہیں، جواب کیا آیا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یطہرون۔ کہا یہ کون لوگ بھائی یہاں آ گئے، بھگا ان کو نکالو اپنے علاقے سے، یہ لوگ پاک لوگ، اپنے کو بہت پاک لوگ سمجھتے ہیں۔ اخرجو، یاد رکھیے، آپ طہارت پاکیزگی میں اگر آگے بڑھیں گے تو لوگوں کو برا مانے گا، اور لوگ آپ کو علاقے سے نکال دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اب اس کے بعد جناب لوط نے بہت تبلیغ کی، بہت لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں مانے، اتنا کہ آپ نے اللہ سے دعا کی، پالنے والے تو مجھے اس قوم سے نجات دلا اور ان کے اوپر عذاب شدید نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے جناب لوط اور ان کے اہل و عیال کو
ان قوم سے نجات دلائی، الا امرأتہ کانت من الغابرین، مگر یہ کہ ان کی بیوی جو ان سرکشوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ جب خداوند عالم سے اللہ جناب لوط نے دعا فرمائی میرے معبود مجھے اس قوم سے نجات دلا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور 4 ملائکہ کو ان کی طرف بھیجا۔ 4 ملک آئے، وہ ملک کون تھے؟ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل اور کروبیل، یہ 4 فرشتے تھے، یہ آئے۔ ادھر قصہ یہ ہوا کہ جناب ابراہیم کے یہاں بہت دن سے بچے نہیں ہوئے نہیں بچے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کو ان کے یہاں بچہ ہونے کی خبر دو۔ یہ فرشتے آئے جناب ابراہیم کے یہاں ان کے یہاں بچہ ہونے کی خبر دی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بولے ہم جا رہے ہیں قوم لوط کو تہوالا کرنے کے لیے۔ جناب ابراہیم خوفزدہ ہوئے، اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس میں تو ہمارے بھائی لوط بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھے گا۔ یہ لوگ آئے جناب لوط کی قوم کی طرف آئے۔ جب ان کے شہر کو پہنچے تو جناب لوط شہر کے باہر کھیت میں کام کر رہے تھے۔ یہ لوگ پہنچے، کہا السلام علیکم۔ جناب لوط ان کو دیکھا، کہا وعلیکم السلام، یہ لوگ اتنے خوبصورت جوان، یہ تو ہمارے شہر کے نہیں بھائی، ہمارے شہر لوگ تو ایک سے کریہ المنظر ہیں، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ جناب لوط کو خوف ہوا کہ یہ لوگ اگر ہماری قوم کے درمیان گئے تو وہ لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ آپ چلو میرے گھر، ہمارے گھر چلو۔ اس طرح سے وہ ان کو ان کی برائیوں سے بچانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ جناب لوط پہچانتے نہیں کون ہے یہ لوگ، آئے آ رہے تھے، راستے میں خیال آیا جناب لوط کو، ارے میں ان کو کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ ہماری قوم تو منع کر رہا کہ مہمان نہیں رکھنا، ہم ان کو مہمان لے کے جائیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ پشیمان ہوئے، مڑے اور کہا دیکھو صاحب آپ لوگ جہاں جا رہے ہیں نا، یہ لوگ بہت برے لوگ ہیں، بہت گمراہ اور کافر لوگ ہیں، بہت پست لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا تھا اے جبرائیل جب تک لوط 3 بار ان کی برائی، انحراف اور گمراہی اور گناہ کی گواہی نہ دے لے تم ان کو عذاب نہیں کرنا۔ جب لوط نے پلٹ کے کہا کہ وہ لوگ گمراہ ہیں، گناہ کار ہیں، تو ایک گواہی ان کی ہو گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ کچھ دور آگے بڑھے تو جبرائیل نے کہا کہ کیا صحیح میں وہ لوگ گناہ گار ہیں؟ لوط نے پھر کہا کہ تم نہیں جانتے وہ لوگ بہت گناہ گار ہیں، بہت منحرف ہیں، بہت بدکار ہیں، بہت پست ہیں۔ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بھائی۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا کہ کیا یقیناً یہ لوگ گناہ گار، واقعی یہ لوگ گناہ گار ہیں؟ لوط نے پھر کہا تمہیں نہیں پتہ یہ لوگ بہت پست ہیں، بہت گناہ گار ہیں، منحرف ہیں اور راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، تمام برائیاں، بہت برے ہیں۔ یہ 3 گواہیاں ہو گئیں۔ اب جناب جبرائیل کے لیے اطمینان ہوگا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کیا جا سکتا ہے۔ لے کے گھر آئے، جیسے ہی گھر پہنچے بیوی نے دیکھا یہاں تو مہمان آنے کا رواج نہیں ہے، منع کر رکھا ہے لوگوں کو کہ یہاں کوئی مہمان نہ آئے۔ بیوی نے دیکھا کہ یہاں مہمان آ گئے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب ان کی بیوی کیا ہوئی؟ جناب لوط کی بیوی چڑھ گئی چھت کے اوپر، جا کے اس نے سیٹی بجانی شروع کی تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ یہاں کے اوپر کیا ہے، یہاں کے اوپر کوئی مہمان آیا ہے۔ کسی نے نہیں سنا، اس نے آگ جلا دیا۔ آگ جلا دھواں اٹھا تو لوگوں کو اطلاع ہو گیا ان کے گھر کوئی لگتا کوئی مہمان آیا ہے، اور پوری قوم نے جناب لوط کا گھر گھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ جناب لوط کا گھر آیت نمبر 77، آیت نمبر 77 سورہ ہود، کچھ آیتیں پڑھتا ہوں میں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ جب ہمارے رسول جناب لوط کے یہاں پہنچے تو ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ قوم کیا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت برا دن آ گیا ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَكَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَقَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ قوم نے گھیر لیا قوم نے، خوبصورت نوجوان ان کو دیکھ کے انہوں نے گھیر لیا۔ جب قوم آئی تو انہوں نے یہ لوگ برا کام پہلے سے کرتے تھے، کہا کہ اے میری قوم والے، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ایمان لاؤ، ان سے شادیاں کر لو، تم کیوں ایسا برا کام کرتے ہو؟ یہ تمہاری یہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کو نہیں پتہ ہم لوگ کیسے ہیں؟ اچھا، بے شرمی کی انتہا۔ کہا تم کو نہیں پتہ ہم لوگ کیسے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں لڑکیاں نہیں چاہیے، ہم کو یہ لوگ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت ہوا یہ کہ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق فانک لتعلم ما نرید۔ تم کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوة آوی الی رکن شدید۔ اللہ اکبر۔ جناب لوط نے
आजिज़ाना दुआ कि काश मेरा कोई सहारा देने वाला होता। अल्लाह ताला, और रवायतों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने जनाब लूत की इस दुआ के बाद, काश मेरा कोई सपोर्ट होता, उस दुआ के बाद जितने भी नबी भेजे साथ में किसी न किसी को सपोर्ट ज़रूर भेजा। खुलासा ये कि जब जनाब लूत को बहुत हैरान परेशान निगरान देखा तो उन फरिश्तों ने कहा घबराइए नहीं, हम लोग अल्लाह की तरफ भेजे हुए हैं और इनका काम आज ख़त्म होने वाला है, इनका काम आज ख़त्म होने वाला है। अब उसके बाद जनाब लूत जब परेशान हुए तो फरिश्तों में से एक फरिश्ते ने थोड़ी सी मिट्टी उठा के इनकी तरफ फेंकी तो ये अंधे हो गए। जब ये अंधे हो गए, इनको दिखाई नहीं पड़ा तो ये परेशान हुए और ये कहते हुए भागे कि देखो घबराओ नहीं, सुबह तो मैं तुम्हारी खैर लेता हूँ, तो हमारे लिए जादूगर बुला के लेके आते हो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कह के वो चले गए और चूँकि रात का वक्त था। जब जनाब लूत को मालूम हुआ कि ये लोग इनको अजाब के लिए आए हैं तो उनसे कहने कि जल्दी करो, क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह का इंतज़ार करो, अलैसा सुबह बेक़रीब, सुबह करीब है सुबह, और रातों रात अपने अहल खाना को लेकर यहाँ से निकल जाओ जो लोग तुम्हारे ईमान लाए हैं, और उनसे कहो कि खबरदार पलट के नहीं देखेंगे। जनाब लूत ने अपने अहल खानों को लिया, अपने घरवालों को लिया जो लोग ईमान लाए थे, उनकी बीवी के अलावा, बीवी जो है उनके साथ नहीं गई इसलिए कि वो सरकशों के सामने थी, बेईमान नहीं थी। रातों रात निकल गए और सुअल सबा, इस कौम की ज़मीन को फजालहा आलिहा साफिलहा, क्या किया अल्लाह ताला ने उनकी ज़मीनों को ऊपर को नीचे पलट दिया, रख के ज़मीनों को पलट दिया और तहोबाला करके रख दिया। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि हमने क्या किया, उनको फजालहा आलिहा साफिलहा, उनके ऊपर को उलट पलट कर दिया और उनके ऊपर बारिश की, काहे की बारिश की? पत्थरों की बारिश की। जिस तरीके से क्या हुए, वो सब के सब तबाह व बर्बाद होके ख़त्म हो गए। और जनाब लूत के ऊपर इन पत्थरों की बरसात का अजाब आया। आपने देखा जनाब कौम के लूत को पानी से गर्क किया, वो जनाब समूद की कौम समूद को स्याह आंधी से गर्क किया, असहाब रस को सुर्ख आंधी से गर्क किया, तबाह किया, और इनके ऊपर पत्थरों की बारिश की। अल्लाह ताला के पास अजाब करने के बहुत से तरीक़े हैं अज़ीज़। जिस तरह हमारे पास गुनाहों के बहुत से तरीक़े हैं, उस तरह अल्लाह के पास अजाब के बहुत तरीक़े हैं। अज़ीज़ दुआ करें पालने वाले हमको उन तमाम गुनाहों से महफूज रख जिनकी बुनियाद पर तूने पिछली कौमों पर अजाब नाजिल किया है। मेरा बोल हमें उन तमाम गुनाहों से पाक व पाकीज़ा करार दे जो पिछली कौमों के अजाब का सबब बने हैं। पालने वाले हमारे आमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।